موئے مبارک کی زیارت کے بھی آداب ہیں، اور موئے مبارک خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر، حج کی ادائیگی کے بعد آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا، اپنے موئے مبارک آپ نے عطا کیے اور فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ بہت سے صحابہ کرام کے پاس سرکار کے موئے مبارک تھے جنہیں سنبھال کر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس بھی حضور کے موئے مبارک تھے۔ آپ کے پاس کوئی بیمار آتا، کوئی پریشان حال آتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو پانی میں ڈال کر وہ پانی جب پلا دیتی تو اللہ تعالیٰ موئے مبارک کی برکت سے شفا دے دیتا۔ بہت سے صحابہ کرام نے یہ وصیت کی کہ ہم جب انتقال کر جائیں تو ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ کفن میں حضور کے موئے مبارک رکھے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے عمامے میں، اپنی ٹوپی میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک سی کر رکھے تھے اور آپ وہ پہنتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا آپ کو کسی جنگ کے موقع پر جنگ ہو رہی ہے اور آپ جو ہیں ٹوپی تلاش کر رہے ہیں، پوچھا گیا کہ حضرت اس وقت تو جنگ عروج پر ہے اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹوپی اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ اس ٹوپی میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو سی کر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے جتنی بار مجھے کامیابی عطا فرمائی، یہ کامیابی حضور کے موئے مبارک کے صدقے میں ملی۔ تو آج بھی یقیناً وہی موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، ان کے پاس آج بھی موئے مبارک موجود ہیں اور وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ موئے مبارک کا آج بھی یہ معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کے جو موئے مبارک ہیں، یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ اگر ایک ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، دگنا ہو جاتے ہیں، موئے مبارک بڑھتے جاتے ہیں، ورنہ انسان کے سر کا بال یہ رہتا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کی یہ برکت ہے کہ سرکار کے موئے مبارک جس کے پاس بھی ہیں وہ موئے مبارک میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہی موئے مبارک آگے تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں، انہیں پھر ادب کے ساتھ لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پر ماہ ربیع النور شریف کے موقع پر اس کی زیارات کراتے ہیں۔ موئے مبارک کے آداب ہیں، جب زیارت کی جائے تو بالکل ادب سے کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، پست رکھو، آہستہ رکھو، اور اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا، تم سے ذرہ برابر بھی بے ادبی ہوئی، فرمایا گیا اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، زندگی بھر کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ یہ ادب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو موئے مبارک یقیناً یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو ان کا بھی ادب ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے سامنے ہو تو ہم بالکل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ زیارت کریں اور اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائیں۔ درود شریف ہمارے لبوں پر ہو، درود و سلام پڑھتے ہوئے زیارت کی جائے، اور باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کی جائے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ
دوران زیارت ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو، کوئی آواز ہماری بلند نہ ہو، بلکہ بالکل احترام کے ساتھ زیارت کی جائے، کیونکہ یہ سرکار کے موئے مبارک ہے۔ اگر ہم سے کوئی دوران زیارت کوئی بے ادبی اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ہمارے اعمال جو ہے یہ ضائع کر دی جاتے ہیں۔ تو خواتین میں جب موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے تو وہ کوشش کریں کہ بالکل بغیر ایک دوسروں کو پش کیے ادب کے ساتھ قطار بنا کر یا ڈسپلن کے ساتھ موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زیارت کریں، اور کسی کو دوران زیارت پش نہ کریں، اور اگر انہیں ہٹانا بھی ہو تو بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ انہیں کہا جائے، تاکہ دوسروں کو موئے مبارک کی زیارت کا موقع دیا جائے۔ اور جب زیارت کے بعد واپس ہونے لگے لوٹنے لگے تو پھر پیٹ کر کے نہ جائیں، بلکہ موئے مبارک کو بغیر پیٹ کیے بلکہ اپنے چہرے کو موئے مبارک کے سامنے رکھتے ہوئے آپ موو ہوں اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پڑھتے رہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے رخ انور کی زیارت نصیب فرمایا۔ آج ہمارے مشتاق طلعتی صاحب کے گھر موئے مبارک کی زیارت کا اہتمام تھا، اور ہم ہر سال یہ کوشش رہتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں بہت سے القابات ہیں، دو ایسے القابات ہیں آپ کے جو آج بھی مسجد نبوی شریف میں حضور کے یہ القابات لکھے ہوئے ہیں، صادق الامین۔ اور یہ وہ القابات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کفار میرے نبی کو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے صادق ہیں، سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امین ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو یہ امانت کو رکھنے والے ہیں، اس میں خیانت نہیں فرماتے۔ تو اس بات کا بلیف تو کفار کو بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور نے پہلی مرتبہ کافروں کو جب دعوت دی، بلایا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں لوٹنے آ رہا ہے یا قتل و غارت کے ارادے سے آ رہا ہے، وہ کہنے لگے کہ اے محمد آپ جو فرمائیں گے وہ حق ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر جا کر تم دیکھو اور اس لشکر کو نہ پاؤ، پھر وہ کافر یہ کہنے لگے کفار کہ اے محمد ہم پھر بھی حق مانیں گے، کیونکہ اس میں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے مگر آپ کا فرمانا حق ہوگا۔ تو صادق یہ کفار کہتے تھے، امین کہ امانت جن کے پاس رکھوائی جائے۔ تو حضرات گرامی جب بھی موئے مبارک کی آپ زیارت کریں تو اس وقت آپ کی زبان پر درود و سلام ہو، درود پاک پڑھتے رہیے، اور پھر حضور کے موئے مبارک کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیے، تجدید ایمان کی بھی نیت سے گواہ بنائیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمہ میں پڑھ رہا ہوں میں تجدید ایمان کی نیت سے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ شہادت دینے کے بعد حضور ہی سے عرض کریے کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کے پاس بطور امانت آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں، اسے امانت کے طور پر آپ رکھیے، میں ایک آپ کا امتی ہوں، جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے لگے، میں رخصت ہونے لگوں اس دنیا سے، تو میرے آقا اس وقت کرم فرمائیے گا، میری زبان پر اس کلمے کو جاری فرما دینا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امین ہیں۔ موئے مبارک کا یہ معجزہ آج بھی ہے کہ جس کے پاس بھی موئے مبارک ہے اس سے بڑھتے ہیں، موئے مبارک کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتے رہتے ہیں، اور حضرات گرامی موئے مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہوتے تھے، ساتھ ساتھ جب چلتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار جب چلتے تھے اوروں کے سائے تو ہوتے تھے مگر ہم نے کبھی نبی کے سائے کو نہیں دیکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے سائے کو نہیں بنایا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان پاک یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کو کسی صحابی نے نہیں دیکھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سایہ بنے، کیونکہ سایہ کسی کا جب ہوتا ہے، سورج اگر آگے سے نکلا ہو تو سایہ آگے ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی پیچھے ہو اور نبی کا سایہ سرکار سے آگے ہو جائے، اور سورج پچھلی جانب ہو تو سایہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں کہ نبی کا سایہ اگر پیچھے ہو تو کسی کے پاؤں اگر سائے پر لگ جائے، تو حضور علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میرے نبی کے سائے پر کسی کے پاؤں لگ جائے، آپ کا سایہ ہی نہیں تھا۔ تو یقیناً آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو موئے مبارک ہے، سرکار کا یہ معجزہ ہے۔ خوشبو بھی آتی ہے، آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تابعین کے پاس پہنچے، وہاں سے تبع تابعین کے پاس پہنچے، بہت سے ائمہ اہل البیت کے پاس بھی پہنچے۔ ایک واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ موئے مبارک کا ادب اور احترام کتنا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے فرمائی۔ امام علی رضا پاک علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام ہیں، حضرت موسیٰ کاظم کے یہ شہزادے ہیں، مامون رشید کے دربار میں ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا مامون رشید کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے پاس حضور کے 7 موئے مبارک ہیں، میں کمزور ہوں فائنینشلی، اگر اس کے بدلے میں مجھے کچھ آپ نذرانہ دے دیں، یہ موئے مبارک میں آپ کی خدمت میں آپ کو میں دے دیتا ہوں، اسے آپ رکھیے۔ مامون رشید نے ایکسیپٹ کیا، اس کی اس بات کو قبول کیا، وہ موئے مبارک لے لیے گئے۔ جناب سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کو بلایا گیا۔ آپ جب تشریف لائے، بادشاہ مامون رشید یہ کہنے لگا کہ شہزادہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نانا جان کے موئے مبارک ہم تک پہنچے ہیں، جس کی آپ زیارت کیجئے۔ حضرت امام علی رضا پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب موئے مبارک کو لایا گیا، آپ نے جب زیارت کی تو آپ نے 3 موئے مبارک کو علیحدہ کر دیا اور 4 کو آپ نے علیحدہ کر دیا، اور آپ نے دیکھ کر اسی وقت آپ نے پہچان لیا کہ یہ 7 جو موئے مبارک بتائے جا رہے ہیں، اس میں سے 4 جو ہیں یہ میرے نانا جان کے ہیں، یہ 3 ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے نانا جان سے۔ جب علیحدہ کر دیے گئے تو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے یہ جان لیا، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے علیحدہ کر دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کسی برتن میں آگ لے آؤ، آگ لائی گئی۔ حضرت امام علی رضا نے جو 3 علیحدہ کر دیے تھے، آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اس آگ میں ڈالو، تمہیں ابھی علم ہو جائے گا۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ نے ان 3 کو جو منسوب کیے گئے تھے حضور کے ساتھ مگر تھے نہیں، آگ نے جلا دیا۔ امام علی رضا نے پھر 4 موئے مبارک اپنے ہاتھوں سے لے کر آگ میں ڈالے تو آگ بجھ گئی۔ پورا دربار حیران ہوا کہ یہ کس طرح آپ کو علم ہوا۔ امام علی رضا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی اس دور کی ہمارے لیے اشد ضرورت ہے۔ اس جملے کی ہمارے کو سننے کے بعد ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم سمجھے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حیران ہے اس بات پر، حیرانگی ہے کہ موئے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے جو پہچانا ہے، کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو
ہمارے جسم میں سے آتی ہے وہی خوشبو موئے مبارک سے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ خون رسول ہے، وہی خوشبو موئے مبارک سے ہے، تو خوشبو سے پہچانا ہے۔ مگر اے بادشاہ، افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں سرکار کے بال تو یاد ہیں مگر سرکار کی آل یاد نہیں رہی۔ تو یقیناً ہمارا جہاں سے تعلق ہے، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو موئے مبارک کی جب زیارت کی جائے، یہی وجہ ہے کہ جب سادات ہوں، سادات جب ہوں، اور یہ حق سادات ہی کا ہے کہ سید کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور سرکار کے موئے مبارک اٹھائے تو کس نے اجازت دی ہے اسے؟ اگر کوئی عالم دین ہو، مفتی دین ہو، دین کا مفتی ہو، یقیناً علم کا ایک احترام ہے، مگر جو صحیح عالم دین ہوگا وہ بھی سمجھے گا کہ اگر سادات ہیں تو حق سیدوں کا ہی ہوتا ہے، اور جو سید غیرت مند سید، اصل سید ہوگا تو وہ بھی عالم کو پیچھے نہیں رکھے گا بلکہ عالم کو ساتھ کھڑا کر کے بتائے گا کہ یہ بھی ہمارا طریقہ ہے۔ تو سادات کے ہوتے ہوئے موئے مبارک کی جب زیارت کرائی جائے تو سید کو، سادات کو آگے رکھا جائے۔ اور سادات میں بھی ایک بات اور عرض کروں کہ اگر علم والے ہیں تو یقیناً پھر سیدوں میں ان کا حق ہوتا ہے، اور پھر کوئی تقوی میں آگے ہے تو ان کا حق زیادہ ہے۔ تو سیدوں میں بھی، سیدوں کو بھی چاہیے کہ سادات سب آگے رہے۔ جو طریقہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سید علمی اعتبار سے ہو تو ہمیں تمام سادات کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی علم والا ہو تو پھر حقدار وہ ہوتا ہے، اس کو آگے کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ اب آپ ہی یہ کریے، ہیں تو سب سید، سب سادات ہیں۔ تو یہی طریقہ خواتین میں بھی ہے کہ سادات سب ہوتے ہیں، مگر جو فاطمہ تو زہرا، یہ تو موئے مبارک ہے۔ میں نے بیچ میں ایک بات عرض کی تھی، جو سیدہ فاطمہ پاک کی جو نیاز بھی بنتی ہے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی جو نیاز پیش کی جاتی ہے، تو بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سیدوں میں بھی اس سید کو پہلے دیتے تھے کہ جو یقیناً جو ہے تقوی میں، پردے میں زیادہ آگے ہو، تو اس سید کو بی بی پاک کی نیاز پیش کی جاتی تھی، کیونکہ نیاز بی بی پاک کی ہے، پھر دیگر سادات کو پیش کی جاتی۔ تو موئے مبارک کے بھی جو آداب میں یہی ہے کہ جہاں سادات ہوں تو ان سیدوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سرکار سیدوں کے ہیں۔ مگر آج کے دور میں یقیناً یہ بات اگر کہی جائے تو بجا ہوگی کہ نانا ہمارے قبضے تمہارے۔ تو سادات جو ہیں وہ حضور کی آل ہیں، تو جس محفل میں ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو اٹھانے کے لیے، رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ انہی کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ہر نسبت کا ہمیں ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا یا مولا عینی مرحبا یا